السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ زبان کی نوک مائل بپشت تالو کے ساتھ لگانے سے حرف را ادا ہوتی ہے، یعنی را کا کیا مخرج ہے کہ زبان کی نوک مائل بپشت یعنی وہ تھوڑی سی الٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا جو کنارہ ہے جب آپ اس کو ادا کرنے لگیں گے تالو کے ساتھ جب لگے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو زبان ہے اس کی جو پشت والی حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ تالو کے ساتھ لگ کے حرف را ادا ہو رہی ہے، را۔ پھر پڑھتے ہیں اسی آیت کو، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة۔ کاف کا مخرج چھوٹا کاف، کاف کتاب والا، زبان کی جر اور تالو کا سخت حصہ، یہاں سے کیا ہے حرف کاف ادا ہوتا ہے، کاف، ٹھیک ہے۔ زبان کی جر یعنی زبان کا جو آخری حصہ ہے، جو منہ جو گلے کی طرف جہاں پر زبان ختم ہو رہی ہے وہاں پر زبان کا آخری حصہ زبان کی جر کہلاتی ہے۔ زبان کی جر اور تالو کا سخت حصہ، یہاں سے کیا ہے حرف کاف ادا ہوتا ہے جب بھی آپ نے یہ کاف کتاب والا ادا کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام شفوی ہے، اس میں غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم کو میم میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے دیکھیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اسے کہا جاتا ہے مد منفصل۔ یہ مد کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ جائز کا کیا مطلب ہے کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک آپ اس کو کیا اتنا لمبا اس کو ہے کر سکتے ہیں، اور اس میں قصر بھی جائز ہے، قصر یعنی 1 الف کی مقدار۔ آئیے ہم اس کو ایک دفعہ قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ پھر دیکھیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب ہم اس کو 2.5 الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یا ایہا
استعینوا بالصبر والصلاة۔ قاعدہ ہے کہ سین اور صاد میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ یاد رہے سین اور صاد کا مخرج ایک ہے، یعنی جہاں سے یہ نکلتے ہیں ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن سین اور صاد میں کچھ صفات کا فرق ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے کہ صاد میں سیٹی اور سین میں بھی سیٹی بجے گی، لیکن صاد میں آواز موٹی ہوگی، سین میں آواز موٹی نہیں ہوگی۔ اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد میں صفت اطباق ہے اور سین میں صفت اطباق نہیں۔ پھر دیکھیں آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ لفظ الجلالہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو نظر آئے اور اس سے پہلے ہو زبر، تو لفظ الجلالہ میں جو لام ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اسی طرح نون جب بھی مشدد ہو، مشدد یعنی جس حرف پر شد ہوتی ہے اسے مشدد کہا جاتا ہے، تو یہاں پر نون مشدد ہے، تو جب بھی نون مشدد نظر آئے، مشدد ہو پورے قرآن پاک میں، تو اس میں غنہ ہوگا۔ ان اللہ۔ آئیے آج کے سبق کو مکمل دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ ختم ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔